پرویز الہی صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے میرے خیال میں سب سے پہلے اس کا ذکر کیے بغیر جو ہے وہ ہم نہیں رہ سکتے، اور انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے بخاری صاحب، وہ پہلے بھی یہ دہائیاں جو ہیں وہ دیتے رہے ہیں۔ اب تو وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لیں جی کیا نتیجہ نکلا ہے، آپ نے میری بات نہیں مانی، میں نے بہت سمجھایا تھا، سمجھایا تو خیر آپ نے بھی تھا، لیکن چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت سمجھایا تھا۔ چودھری صاحب کی بات تو ویسے سننی چاہیے تھی، ان کے اتحادی تھے، ان کے وزیر اعلیٰ تھے۔ چودھری صاحب پر آنے سے پہلے میرے خیال سے تھوڑی سی بات ہو جائے جو فیصل واڈا نے پارٹی سے نکالے جانے کے بعد جو پریس کانفرنس میں بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا 3 سانپ ہیں، 2 خاص ہیں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا کچھ کیڑے بھی ہیں۔ یہ جو چودھری صاحب بات کر رہے ہیں نا، یہ انہی کیڑوں، انہی سانپوں اور انہی خاصوں کی بات ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ چودھری صاحب نے جو ایک اہم بات کی وہ یہ کہ ان میں سے ایک پکڑا گیا ہے، ہاں بالکل سیدھا اور اشارہ، اگر یہ پہلے پکڑا جاتا تو شاید حالات یہ نہیں ہوتے جہاں آج پہنچے ہوئے ہیں۔ اس سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے کہ کتنے انفلوئنس ہے ان کا پارٹی کے اوپر یا خان صاحب کے اوپر۔ ایبسولوٹلی۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمیں ذرا تھوڑا سا صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پرویز الہی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو بہت سمجھایا کہ آپ اسمبلی نہ توڑیں، آپ اپنے پاور بیسس کو ختم نہ کریں، آپ کی یعنی وہ آپ کے ساتھ ہوگی جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ نہ خان صاحب نے مانا، نہ ان قریبی حواریوں نے نہ مانا، جس کو میں وشیس سرکل کہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں آج کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ 25 مئی سے سبق آپ نے نہیں سیکھا، میں نے آپ کو سمجھایا تھا۔ 26 نومبر سے آپ نے نہیں سیکھا، میں نے آپ کو سمجھایا تھا۔ اب دیکھ لیں آپ کا حال کیا ہے۔ لاہور کا سیکرٹری جنرل پکڑ کے لے گئے ہیں، فواد چودھری صاحب جو سٹالورٹس ہیں پارٹی کے، ان کو پکڑ کے لے گئے ہیں، 2 دن کے وہ یعنی جسمانی ریمانڈ پر ہیں، اور ابھی وہ ساتھ ساتھ چھپے لفظوں میں وارن کر رہے ہیں کہ حالی تو تہاڈے نال ہونی ہے۔ اور یہ بات اس لیے درست سمجھ آتی ہے کہ آپ پنجاب میں بیٹھے تھے، جس کو میں نے پہلے ایک دفعہ پناہ گزین قرار دیا تھا، تو آپ محفوظ تھے، آپ کی ریٹ تھی، آپ اپنی پارٹی کے اجلاس کر رہے تھے، صبح سے شام تک لوگ آپ کے پاس آتے جاتے تھے، کسی کو کوئی ڈر، کسی کو کوئی جھجک نہیں تھی۔ بڑے کھلے ڈلے پچھلے 3 دنوں میں 2 دفعہ ریڈ الرٹ لگ چکا ہے کہ جناب پولیس آ رہی ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے، اور لاہوریوں کا جو حال ہوا تمہیں پتہ، جو مال روڈ سے منسلک ان کا گھر ہے، تو کیا قیامت ہوتی ہے جب پولیس آ کے علاقہ گھیر لے تو ٹریفک کے حوالے سے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے خیال سے 2-3 باتیں اور بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے پریزیڈنٹ الوی صاحب کا ذکر کیا، یقینی طور پہ کل ان کی کچھ 4 گھنٹے کے گیپ سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، 2 گھنٹے کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی زمان پاک میں، وہ اسپیشلی اسلام آباد سے لاہور آئے تھے۔ بلایا گیا صدر صاحب کو، ظاہر ہے وہ کیونکہ بہت زیادہ ٹینشن چل رہی تھی، ہم نے دیکھا پارٹی کے ورکر کے طور پہ وہ ایکٹ کرتے ہیں نا، وہ پریزیڈنٹ تھوڑی ہیں اس طرح کے۔ بخاری صاحب رات گئے تقریباً 10:30 بجے کے قریب، شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک ٹویٹ آیا تھا جس میں انہوں نے سب لوگوں کو زمان پاک پہنچنے کا کہا تھا، تو وہ گرفتاری کا خوف ہے، اب کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہی تو میں نے کہا کہ ٹیرر اتنا تھا کہ پارٹی کے ورکرز پہنچ گئے، لیڈرشپ پہنچ گئے وہاں کہ آئے عمران خان کو پکڑنے کے لیے۔ اسی طرف تو اشارہ کر رہے ہیں چودھری صاحب کہ یہ کیفیت نہیں ہونی تھی۔ اگر آپ کی حکومت ابھی بھی قائم ہوتی، یہاں اسمبلیاں قائم ہوتی، میں وزیر اعلیٰ ہوتا تو میں یہ ہونے دیتا، انہوں نے نہیں ہونے دیا تھا نا اپنے 4-5 مہینے میں۔ صدر مملکت صاحب جو ہے وہ 2 باتیں کہہ رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے بات کی ہے مائنس عمران خان فارمولے کی، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ یہ فارمولے جو ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے کون بناتا ہے، یہ سیاستدانوں کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو وہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ the power that be، وہ شاید یہ پلان کر رہے ہیں، شاید یہ ان کی خواہش ہے کہ ایسا سیٹ اپ لایا جائے، ایسا سیٹ اپ بننے دیا جائے جس میں عمران خان صاحب نہ ہوں۔ یہ اس کے ذمہ دار بھی اور کوئی نہیں ہے سوائے عمران خان صاحب کے، اس لیے کہ انہوں نے اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کو اقتدار تک لے کے آئی تھی، جو رویہ اختیار کیا، جو زبان استعمال کی، جو ان کے لفظوں کا چناؤ تھا، اس نے دوریاں نہیں بلکہ خلیجیں حائل کر دی ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان۔ جب ان کو اس کا ادراک ہوا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، تو اٹ واز ٹو لیٹ۔ اب وہ واسطے دے رہے ہیں، دہائیاں دے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بالکل صاف ستھری بات ہے، اس میں کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے۔ میں نا ایکچولی حال جاننا چاہ رہی ہوں کہ پھر کہا کیا خان صاحب نے، جو ہے وہ صدر مملکت کو کیا کہا کہ اب جو ہے میں مشکل میں پھنس چکا ہوں، اب آپ کہیں اس غلط فہمی کا شکار تو نہیں کہ وہ کسی کی بات مان لیتے ہیں؟ نہیں، ماننے کی بات نہیں، میں تو چاہ رہی ہوں کہ وہ اپنی ضد پر کیا کچھ قربان نہیں کر چکے ہیں۔ اپنی اتنی بڑی قوت کو نیشنل اسمبلی میں انہوں نے اپنی ضد پہ ختم کیا،
وہ تو ملک محمد احمد خان نے جو آج پریس کانفرنس کی اس نے بالکل ٹھیک کہا. اس نے کہا پارلیمنٹ کا وہ حشر کرنے کے اوپر جو سوری نے کیا اور جو عمران خان صاحب نے کیا, جو یعنی جو موو بھیجی وہاں پر, جو سمری بھیجی کہ آپ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں, پریزیڈنٹ صاحب نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا. یہ سب کچھ وہ کہتے ہیں آرٹیکل 6 کے تحت آتا ہے سبوٹیج کرنے کا اسمبلی کو. بالکل ذمہ داری سے اس نے کہا, اینڈ ہی آرگیوڈ اٹ ویل. اس نے کہا جی یہ کوئی دو اس کے بارے میں رائے نہیں ہے. اب ذرا بات تھوڑی سی کر لیں کہ خان صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں. خان صاحب کے پاس آپشنز یہ ہیں کہ ایک تو وہ اپنی مخالف جو اتحاد ہے پی ڈی ایم, اس کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کر دیں, جس کی طرف اشارہ خود صدر مملکت نے بھی دیا ہے. انہوں نے اس کو کہا الٹ ہے. اس نے کہا جی دیکھیں ہم نے بات چیت کی بات کی تھی لیکن 1.5 مہینے سے حکومت نے کوئی رابطے نہیں کیا. ایسا ہی ہے. وہ کیسے رابطہ کریں گے جب ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے وہ کہتا ہے میں ان چوروں اور ڈاکوؤں سے بات ہی نہیں کرنی میں نے. نہیں تو پھر حل کیا ہے اس کا؟ پھر کون کرے گا؟ خان صاحب خود نہیں بیٹھیں گے تو صدر مملکت ان کی جگہ پہ کریں گے یا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ؟ دیکھیے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نہیں ایگزسٹ کرتی پی ٹی آئی میں. پلیز اس غلط فہمی سے آپ باہر نکلیں. ان کا کیا حال ہوتا ہے, جتنے بڑے اسٹالورٹس آپ کو پی ٹی آئی کے دکھتے ہیں جب یہ بیٹھتے ہیں عمران خان کے سامنے بس چپ ہی کر جائیں. صرف ایک آدمی نے بولنے کی ضرورت کی ہے, اس کا نام ہے پرویز لائی, جس نے ان کو مت دینے کی کوشش کی ہے لیکن مت ان کے قریب سے گزری نہیں ہے. مت ان کو چاہیے نہیں. سوری, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت پارٹی جو ہے وہ ایک طرح سے کیوس کا شکار ہے. پارٹی کے اندر یہ گفتگو ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ غلط تھا, عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ غلط تھا, بس جرت نہیں ہے سامنے کہنے کی. نعرہ بازی اسی طرح سے چل رہی ہے. اسد عمر صاحب کی تقریر اٹھا کے دیکھیں آج آپ, وہ بڑی پرووکیٹو سپیچ ہے. صحیح. دھمکیاں اٹھا کے دیکھ لیں جو عمران خان صاحب روز اپنی تقریر میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے دیتے ہیں. ایک وقت تھا جب لوگ سمجھتے تھے کہ اس میں شاید جان ہے, بیکاز ہی انجوائڈ سو مچ آف سپورٹ ان پنجاب, ان کے پی کے, ہیونگ ہز اون گورنمنٹس, اور اتنی بڑی تعداد ان کے ساتھ فیڈریشن میں تھی. 155 لوگ تھے ان کے پاس بھائی, خدا کے لیے. تو یہ سارا کچھ انہوں نے, وہ کہتے ہیں نا جس درخت کی ٹہنی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں. آپ نے کاٹتے گئے 3 ٹہنیاں آپ نے کاٹ دی ہیں. اب آپ لاوارثگی میں ہیں ایک طرح سے. بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں یہ جو پبلک سپورٹ ہے نا, یہ بہت بڑا مس نومر ہے. پبلک سپورٹ بھٹو صاحب کے ساتھ بھی تھی, پبلک سپورٹ بے نظیر کے ساتھ بھی تھی, پبلک سپورٹ نواز شریف کے ساتھ بھی تھی یا نہیں؟ بالکل تھی. کیسے الیکٹ ہو گئے 3 دفعہ پرائم منسٹر, وہ لوگوں کے ووٹوں سے ہی ہوئے تھے نا. اور اس وقت تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے یہاں آ گئی ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, خان صاحب کو جلد فیصلے کرنے ہوں گے. اگر انہوں نے فیصلے نہ کیے تو وہ تو کیا پچھتائیں گے, ان کی پارٹی پچھتائے گی. بخاری صاحب میں تو یہ اس ملاقات کا کچھ آؤٹ کم جو ہے وہ آپ سے لینا چاہ رہی ہوں. اسی وجہ سے بلایا صدر مملکت کو, کیا دعائی دی خان صاحب نے, کیا کہا کہ آپ نے میرے بہاف پہ چلیں, خود آپ کی ایگو بہت بڑی ہے, آپ نہیں کر سکتے. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں وہ بات جو نہیں کرنا چاہتا تھا وہ کر دوں؟ نہیں, بڑی سمپل سی بات. خان صاحب اور صدر مملکت کی ملاقات میں جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ریپو بنائیں, کوئی راستہ نکالیں ان سے. اچھا. خان صاحب کو اب ریئلائز ہوا ہے کہ وہ ابھی تنہا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے سویپ کر کے اور دوبارہ پرائم منسٹر بن جائے. نہیں تو پھر صدر صاحب نے اس کا کیا جواب دیا؟ صدر صاحب نے پہلے تو ان کو یہ کہا ہوگا کہ بھائی صاحب یہ بگاڑی میں نے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوششیں ہوئی ہوں. ایک کوشش ہم نے ہے نا, بالکل جنرل باجوہ کے ساتھ تو ایوان صدر میں ملاقاتیں ہوئی نا اقتدار سے نکلنے کے بعد.